جس طرح ان کے منہ کو لو لگ گیا ہے حکمرانوں کے منہ کو، تو یہ اہل سنت کا کیا بچے گا پیچھے، کہ جہاں وہ بھیڑیے جائیں اور گولیاں مار کے قتل کر کے بھاگ جائیں اور کوئی ان پر مواخذہ نہ ہو۔ تو مواخذہ نہ ہونا اصل ان کا جری ہونا ہے، اور یہ بات شاید کچھ کڑوی تو ہو، لیکن اگر اس پہ عمل کیا جاتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اصل ابھی جو شہادتیں لاہور میں ہوئی تھیں، جب آپریشن ہوا تھا مسجد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں یا اور مختلف جگہوں پہ، چونکہ یہ مرصد ہوئی ہے ادھر، چلو پہلی شہادتیں تو کم از کم ان کی ایف آئی آر کٹوائی ہوئی ہوتی، اور کٹوائی وزیر داخلہ پر ہوتی، کٹوائی لاہور کی انتظامیہ پر ہوتی، کٹوائی وزیر اعلیٰ پنجاب پہ ہوتی، تو پھر آگے گولی چلاتے ہوئے انہیں ضرور سوچنا پڑتا 1000 بار کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو 40 شہداء ایف آئی آر ان کی نہ کٹوانا، یہ اصل بیس ہے کہ ان پر کوئی اثر نہیں، کہ ہم یہ نکلیں گے تو کیا ہے، ہم گاڑیوں میں بیٹھ کے جس طرح جو جتنے مار دیں گے، ہمیں پوچھنے والا کون ہے۔ تو ان کی وکلاء کی ٹیم کو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے مثلا موجودہ صورتحال میں جب یہ چلے ہیں وہاں سے اور ایم او کالج کے پاس آ کے جس وقت شیلنگ ہوئی ہے، پہلا جب بندہ شہید ہوا ہے تو فوراً اس کی ایف آئی آر کٹواتے، اور اس ایک ایف آئی آر پہلی کے کٹنے پر اگلوں کے ہوش ٹھکانے لگ جاتے۔ اب وہاں پر شہید ہوتے رہتے ہیں، شہید ہوتے رہتے ہیں، شہید ہوتے رہتے ہیں، اور اچانک وہ پھر غائب ہوتے جاتے ہیں، پھر نئے شہید ہوتے ہیں، پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں۔ یعنی دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں اس طرح خون مسلم ارزاں ہے؟ یعنی وہ ملک اسلامی، اور یعنی کوئی حساب ہی نہیں کہ کتنے لوگ شہید کیے گئے، زخمی ہوئے سینکڑوں، اپاہج ہو گئے۔ تو یہ جو سیدھے فائر کر رہے ہیں اور شیلنگ کر رہے ہیں، تو ان کو کٹہرے میں لانا یہ وکلاء کے ذریعے کوئی مشکل نہیں تھا، کہ جتنے شہید اب ہوئے ہیں اس موقع پر ان سب کی ایف آئی آریں کٹ جاتی پہلے دن کی ہی، تو اگلے دن مذاکرات کامیاب ہو جاتے، اگلے دن مزید کوئی ایک قطرہ خون کا بھی بہنے کی نوبت نہ آتی۔ لیکن یہ تھوک سے شہادتیں ہو رہی ہیں، اور ایف آئی آر ایسی بھی نہیں کہ کسی مرغی کی ایف آئی آر جیسے کٹی ہوئی ہو، اور یہ بہت لمحہ فکریہ ہے اہل سنت کے لیے۔ یعنی آپ سوچیں کہ ان 25 سالوں میں آپ نے ہوش کیے، کیا روافظ کے ایسے بندے مارے حکومت نے کہ جن کو ایسے جو ہے وہ کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی؟ وہ جو لڑائی تھی کالعدم جماعتوں کے ساتھ، وہ تو باقاعدہ جنگ تھی، لیکن یہ جس طرح ہم مساجد میں مدارس میں رہ رہے ہیں، اور یہ لانگ مارچ والے حضرات یہ کوئی بگٹی کی طرح پہاڑوں میں کون سے ٹینک لے کے لڑ رہے ہیں جا کر، یہ غیر مسلح ہیں، اور ان پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، اور جو وہ شہید کر دیتے ہیں اس کی ایف آئی آر نہیں کٹتی۔ اگر پاکستان کا وہ کون سا قانون ہے کہ جس میں مقتول کی ایف آئی آر نہ کٹے؟ کسی نہ کسی پر تو ضرور کٹتی ہے، اور یہ کسی پر بھی نہیں کٹتی، اور نہ اس کا رزلٹ لیا جاتا ہے، نہ ایف آئی آر کٹوائی جاتی ہے۔ حالانکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس وکلاء کی ایک فوج ہے، تو وہ کم از کم ان شہیدوں کے رزلٹ لے کر ایف آئی آریں کٹوائی ہوتی۔ تو اب یہ تقریباً 100 سے تو زیادہ ہو گئے ہیں پچھلے شمار کر کے، تو 100 سے تو کسی ملک میں انقلاب آ سکتا ہے۔ 100 شہیدوں سے 100 جانیں کوئی تھوڑی قربانی نہیں ہے۔ اب بھی یعنی یہ لوگ ایف آئی آریں کٹوانے کی طرف رجوع کریں، اور ایف آئی آریں کٹوائیں، اور جو ذمہ دار ہیں ان پہ کٹوائیں۔ یہ نہیں کہ اندھا دھند کسی کانسٹیبل پہ اور یہ اس طرح کر کے، جو مین حکم دینے والے لوگ ہیں، اتھارٹیز ہیں، ان پہ کٹوائیں۔ ورنہ یعنی اس طرح تو جس طرح ان کے منہ کو لو لگ گیا ہے حکمرانوں کے منہ کو، تو یہ اہل سنت کا کیا بچے گا پیچھے، کہ جہاں وہ بھیڑیے جائیں اور گولیاں مار کے
قتل کر کے بھاگ جائیں اور کوئی ان پر مواخذہ نہ ہو، تو مواخذہ نہ ہونا اصل ان کا جری ہونا ہے، جس وجہ سے نہ تو مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں۔ آخر چلو آج نہیں کل نہیں جذبہ ہے، بالآخر ایک دن یہ درد اٹھے گا قوم میں کہ اتنے لوگ ہمارے شہید ہوئے، تو کیوں شہید ہوئے، کس نے کروائے، ان کا کیا بنا۔ اب ان کا جو ماڈل ٹاؤن میں کم از کم یاد تو کر بیٹھتے ہیں، ان کی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے، ان کے چلو بدلہ ملنا تو بڑی مشکل کی بات ہے، لیکن وہ اگر 14 کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ ہم انقلاب لے آئیں، تو ادھر جو ہے وہ 100 کے ذریعے سے بھی کبھی نہ ان کی تصویریں سامنے لائی جاتی ہیں، نہ ان کا کل ہوتا ہے، نہ ان کے چیلم ہوتے ہیں، نہ ان کے یاد میں شہادت کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور وہ تھوک کے لحاظ سے ان کا تو کوئی نہیں، جو آیا گھر سے نکلا اور یہ خبر سن کے کہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہرا دینے کا وقت ہے، تو اس نے چھلانگ لگا دی، آ گیا، وہ تو یقیناً کامیاب ہو گئے اور فضائل پا گئے کہ انہیں اور کسی چیز کا پتہ ہی نہیں کہ اوپر کیا معاملے ہیں نہیں ہیں، وہ ایک ہی جانتے ہیں کہ ہم نے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہرا دینا ہے، اور اس سلسلہ میں وہ نہیں چاہتے کہ ان کی کوئی ایف آئی آر کٹے، ان کو کوئی پچھلوں کو کوئی لے کر قصاص دے، لیکن جو لیڈ کر رہے ہیں، جو زندہ ہیں، آخر ان پہ تو لازم ہے کہ یہ آگے ان چیزوں کا لحاظ رکھیں تاکہ جو بیڑیے ہیں انہیں بھی کسی نہ کسی طرح کنٹرول کیا جا سکے۔